السلام علیکم۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے بلاٹنگ، یا جسے ہم پیٹ میں اپہارا ہونا کہتے ہیں۔ بلاٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمارے معدے یا ہماری آنت میں گیس کا یا کھانے کا جمع ہو جانا، اس میں پیٹ بھرا بھرا، گیس کا زیادہ جمع ہونا، بے چینی اور پیٹ میں درد ہونا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم فلیچولنس کے بارے میں بات کریں تو گیس کا ہمارے اینس کے راستے سے خارج ہونا فلیچولنس کہلاتا ہے۔ ہماری چھوٹی آنت میں موجود بیکٹیریا یا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہمارے پیٹ میں ایئر چلی جاتی ہے وہ اس گیس کے بننے کا باعث بنتی ہے، جسے ہم فلیچولنس کہتے ہیں۔ پیٹ میں گیس بننے کا عمل ایک فطری عمل ہے۔ اگر پیٹ میں گیس زیادہ بن رہی ہے اور آپ کو بے چینی اور درد کا احساس ہو رہا ہے تو اس میں آپ اپنے والد سے ضرور مشورہ کریں۔ بلاٹنگ کی اگر ہم وجوہات کے بارے میں بات کریں تو اس میں سب سے پہلی وجہ اوور ایٹنگ ہے۔ جب ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کھانا جو ہے جلدی ہضم نہیں ہوتا اور ہمارے معدے پر بوجھ پڑ جاتا ہے، جو کہ بے چینی اور درد کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں بلاٹنگ کی کہ اس میں کچھ خاص فوڈز ہیں جو اس کی وجہ بنتی ہیں، جس میں بند گوبھی، پھول گوبھی، بروکلی اور لوبیا شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ایسی کاربونیٹڈ ڈرنکس بھی ہیں جو ہمارے پیٹ میں گیس کی وجہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کانسٹیپیشن یا قبض یہ بھی بلاٹنگ کی ایک بہت اہم وجہ ہے۔ اریٹیبل باؤل سنڈروم یا جسے ہم IBS بھی کہتے ہیں، بلاٹنگ کی ایک بہت اہم وجہ ہے، جس میں بار بار پیٹ میں درد ہونا، باؤل موومنٹ میں تبدیلیاں ہونا، موشن لگنا یا کانسٹیپیشن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مزید انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز یا جسے ہم IBD بھی کہتے ہیں، بلاٹنگ کی ایک بہت اہم وجہ ہے۔ IBD میں ہمارا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا اور وائرس ہماری آنتوں کی سوزش کروا دیتے ہیں، جو کہ بلاٹنگ کی ایک اہم وجہ بنتے ہیں۔ ہارمونل چینجز بھی بلاٹنگ کی ایک بہت اہم وجہ ہیں، جس میں لڑکیوں میں مینسٹرول سائیکل کے دوران ہارمونز کی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو بلاٹنگ کروا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ فوڈ انٹالرنس بھی بلاٹنگ کی ایک اہم وجہ ہے، جس میں لیکٹوز اور گلوٹن ہماری آنتوں میں صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتے، جو بلاٹنگ کروا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے گرڈ بھی بلاٹنگ کی ایک اہم وجہ ہے، جس میں کھانا ہمارے معدے سے صحیح طریقے سے پاس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ہضم نہیں ہوتا اور بلاٹنگ کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اور آخری وجہ کہ سٹریس ہونا بھی بلاٹنگ کی ایک اہم وجہ ہے، جو کہ اسٹمک کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ اس طرح بلاٹنگ بنتی رہتی ہے۔ اب ہم بلاٹنگ کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ بلاٹنگ میں ڈاکٹرز مختلف قسم کی ادویات دیتے ہیں، جس میں اینٹاسیڈز، PPI، لیگزیٹیوز اور اینٹی بایوٹکس شامل ہیں۔ ہماری چھوٹی آنت کے اندر اگر بیکٹیریا اوور گروتھ کر جائیں تو اس میں اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں تاکہ جو بیکٹیریا بن گئے ہیں ان کو کل کیا جا سکے، کیونکہ یہ بیکٹیریا گیس بننے کی اہم وجہ ہیں۔ اگر آپ کو سٹریس کی وجہ سے بلاٹنگ ہوتی ہے تو اس میں سائیکالوجسٹ کی مدد سے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط بنایا جاتا ہے، جس میں آپ آسانی سے بلاٹنگ پر اوور کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مختلف قسم کے کھانوں کی وجہ سے بلاٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ڈاکٹرز جو ہیں آپ کے ان کھانوں کو روک دیتے ہیں، اور جو آپ کے بلاٹنگ کے عمل کو کم کرتے ہیں ایسے کھانے آپ کو تجویز کر دیتے ہیں۔ ہماری چھوٹی آنت کے اندر ایسے مخصوص بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر یہی بیکٹیریا ایک مخصوص تعداد سے کم ہو جائیں تو یہ بلاٹنگ کروا دیتے ہیں، جس کے لیے ڈاکٹرز پرو بایوٹکس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا پورے ہو جاتے ہیں اور ہمارے خوراک کو ہضم ہونے میں ہیلپ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ کی وجہ سے آپ کو بلاٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھا لیں، جس کی وجہ سے بلاٹنگ کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے کچھ دیر بعد تھوڑی سی چہل قدمی کر لیا کریں، جس کی وجہ سے بلاٹنگ کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔